الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے، اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، یہ سورہ مائدہ کی آیات ہم دیکھ رہے تھے اور پچھلے جمعے ہم نے اس دور میں جب یہ آیات نازل ہوئی مختلف لوگوں کے عقائد پہ گفتگو کی تھی کہ عیسائی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرکین مکہ نے تو اپنے 360 بت جو تھے وہ بنائے ہوئے تھے۔ تو اس ماحول میں یہ اللہ رب العزت کی توحید کا جو اعلان کیا جا رہا تھا، میں نے ایک جملہ کہا تھا، شاید آپ کے ذہن میں رہے، چونکہ اسی بنیاد پہ آج ہم نے آگے چلنا ہے کہ دین اسلام جو میرے اور تمہارے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں،
اس کی جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، وہ عقیدہ توحید ہے۔ علم کی اساس بھی عقیدہ توحید ہے، اقدار کی جو اساس ہے وہ بھی عقیدہ توحید ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ اپنے دین کو ایک لفظ میں بیان کریں تو اس کو ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اب یہ آگے چل کے جب بات ہوگی تو آپ سمجھ جائیں گے۔ اتنا سمجھ لیں کہ ایک اللہ کی عبادت ضروری کیوں ہے؟ ایک اللہ کی عبادت جب ہوگی تو پھر دولت کی پرستش نہیں ہوگی، پھر دولت کی پوجا نہیں ہوگی۔ جب اللہ کی پوجا ہوگی تو پھر منصب کی پوجا نہیں ہوگی، پھر رنگ نسل اعتبار سے انسان کبھی علاقے کی پوجا نہیں کرے گا، فرقے کی پوجا نہیں کرے گا، تنظیم کی پوجا نہیں کرے گا۔ تو ایک اللہ کی عبادت کے بعد انسان جب اور کسی کی پوجا نہیں کرے گا تو پھر فساد بھی پیدا نہیں کرے گا۔ یہ میں جب وہ شہادت کی بات کرتا ہوں نا کہ میں بھی کہتا ہوں اللہ ایک ہے، آپ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد بھی کلمے کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ یہ آل عمران کی جو آیت ہے، میں جب کبھی اس کی تلاوت کرتا ہوں، اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے، شاہد اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگلا تیسرا جملہ بڑا کمال کا ہے، اولو العلم قائما بالقسط، اور وہ علم والے بھی گواہی دیتے ہیں جو عدل پہ قائم رہتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے ایک ہونے کی گواہی عالم دیں گے، میرے ایک ہونے کی گواہی وہ دے گا جو علم والا بھی ہے اور عدل والا بھی ہے۔ اس لیے میں نے یہ جملے کہے ہیں کہ جب ایک اللہ کی عبادت ہوگی تو اگر وہ علم والا ہوگا تو پھر وہ اپنے فرقے کی پوجا نہیں کرے گا، پھر وہ دولت کی پوجا نہیں کرے گا، پھر وہ منصب اور عہدے کی پوجا نہیں کرے گا۔ تو یہ جو آج کل انسان اتنی چیزوں کی پوجا کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نہ اس کے پاس علم ہے نہ عدل ہے، کیونکہ زمین پر فساد اسی پوجا کا ہے نا، اسی پرستش کا ہے۔ تو یہ ہم نے پچھلے جمعے تھوڑی سی بات سیکھی تھی، کانا یاکلانی طعام پہ ہم نے اپنی گفتگو ختم کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ کھانا کھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پرورش کے لیے کھانے کی ضرورت ہے۔ تو جس کو غذا کی ضرورت ہو وہ خدا نہیں ہوتا، وہ الہ نہیں ہوتا۔ جس کو اپنی بڑھوتری کے لیے محتاج ہو، جو الہ واحد وہ کیوں ہے؟
دو چیزوں سے آج ہم نے صرف اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی۔ ویسے تو میں بھی اکیلا ہوں نا، میرے جیسا اللہ نے کوئی اور نہیں بنایا، یہ بھی اس کے خالق ہونے کا کمال ہے۔ آپ میں سے بھی کسی جیسا اللہ نے کوئی دوسرا نہیں بنایا، آپ بھی سب اکیلے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ وہ ایک خدا ہے تو اس میں کیا ہے؟ میں بھی اکیلا ہوں، وہ بھی اکیلا ہے۔ نہیں، خالق کا اکیلا ہونا کیا ہوتا ہے اور مخلوق کا اکیلا ہونا کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات جو قرآن کریم کہہ رہا ہے، مخلوق جب مثلا میں اکیلا ہوں لیکن میرے جسم کے اجزاء جو ہیں میں ان کا محتاج ہوں۔ میں اپنی زندگی کے لیے دل کا محتاج ہوں، دماغ کا محتاج ہوں، پھیپھڑوں کا محتاج ہوں، ہاتھوں کا محتاج ہوں۔ میرے جسم کے بہت زیادہ اجزاء ہو سکتے ہیں۔ اور ویسے یہ چیز میں نے فلسفے میں بھی پڑھی کہ یہ جو یونانی تھے افلاطون وغیرہ، وہ الہ تو نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ کائنات ایک ون نے بنائی ہے، اور وہ ون اتنا سمپل ہے، اتنا سادہ ہے کہ وہ قابل تقسیم نہیں ہے۔ یعنی وہ ون اتنا سمپل ہے کہ اس کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے۔ اب خالق کا ایک ہونا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ میرے جسم کے اجزاء ہو سکتے ہیں اور میں اجزاء میں محتاج ہوں۔ ایک جزو بھی میرے جسم کا علیحدہ ہو جائے تو میں پریشانی میں پڑ جاتا ہوں۔ اس لیے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، میں نیاز مند ہوں، میں جسم کے ہر جزو کا محتاج ہوں، اور اللہ وہ ہے جو ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ یہ اجزاء نہیں ہو سکتے اللہ کے، یہ اس کی ذات کے حوالے سے جو ہم نے کہی تھی بات، یہ سمجھنے والی۔ اور یہاں یہ جو کہا لم یلد ولم یولد، یہ بھی اسی لیے فرمایا کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کے جسم کا جز ہوتا ہے۔ بھائی وہ نطفہ جس سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، وہ نطفہ پہلے باپ کے جسم کا جز تھا، پھر وہ ماں اور باپ دونوں کے ملے جلے پانی سے ہم نے اس کو تخلیق کی۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے صرف باپ کے نطفے سے نہیں، امشاج ملے جلے پانی سے، باپ اور ماں کے دونوں کے ملے جلے، یعنی یہ جب آپ کسی کو کسی کا بیٹا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے باپ کا ایک جزو ہے۔ اس لیے عیسائیوں اور یہودیوں کے اس عقیدے کی تردید کی گئی کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ اللہ قابل تقسیم نہیں ہے۔ اور نجران کے عیسائیوں نے جب یہ بات کہی تھی کہ قرآن کریم میں بھی تو ہے نا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ہم بھی ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ ایک تو یہ دلیل ہم نے پچھلے جمعے جو دیکھی تھی قرآن کریم سے، اور نجران کے عیسائیوں کے سامنے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلیل رکھی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، تشبیہ ہوتی ہے اس کی۔ اس بات کو ذرا غور، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے سامنے دلیل ہی وہ رکھی تھی کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ اگر تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو کوئی مشابہت تو بیان کرو، کوئی ایک تشبیہ بیان کر دو۔ فرمایا اللہ وہ ہے سنتوں ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ کیا عیسیٰ سوتا نہیں ہے؟ اللہ کو بھوک نہیں لگتی، کیا عیسیٰ کو بھی بھوک نہیں لگتی؟ عیسیٰ کو تو آپ نے کہا کہ صلیب پہ چڑھا دیا گیا، اللہ کو صلیب پہ نہیں چڑھایا جا سکتا۔ باقی رہا تمہارا یہ استدلال کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو میرے اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال۔ بھئی آدم کو، عیسیٰ کو تو ماں سے پیدا کیا، آدم کو تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال۔ ثم قال لہ کن فیکون، اللہ نے فرمایا ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وہ مباہلے والی نوبت آئی۔ یہ میں ذاتی شرک کے حوالے سے جو وہ کام اس دور میں ہو رہا تھا وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، چونکہ یہ ہمارے دین کی اساس ہے توحید، اس لیے ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمارے عقیدے میں اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، اللہ کے اجزاء نہیں ہو سکتے، تشبیہ اور تعطیل اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ یہ دونوں چیزیں بھی سمجھنی ہیں چونکہ یہ ذاتی توحید کے حوالے سے ضروری ہیں۔ سورہ آل عمران کا پہلا رکوع جب آپ پڑھیں گے، میرا اللہ فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے منہ آیات محکمات، وہ اللہ ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا، اس میں کچھ آیتیں حکم والی آیتیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٍ، اور دوسری آیات کون سی ہیں؟ متشابہات ہیں، شبہ والی ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، ڈنگے دل جنہ دے ہوندے نے، وہ کیا کرتے ہیں کہ متشابہات والی آیات ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سمجھے، یہ جو میں نے پہلے ابتدا میں جملہ کہا نا، اگر اللہ کی عبادت ہوگی تو پھر دولت کی عبادت نہیں ہو سکتی، پھر منصب کی عبادت نہیں ہو سکتی، پھر فرقے کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اگر میرے معاشرے میں یہ ساری پرستش ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی۔ یہ ہے بنیاد اس فساد کی کہ کہتے تو ہم ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی کرتے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ مجھے دکھ ہوتا ہے متشابہات آیات کی تلاوت ہوتی ہے
اور پھر آگے سے سبحان اللہ کے کمال کے نعرے لگتے ہیں، پیسے پھینکے جاتے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا جب ابلیس سے قال ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اب دیکھیے نا، وہ جو میں بات کہا کرتا ہوں کہ اگر استاذ نہیں موجود ہوگا، اب یہ جو جملہ ہے نا دونوں ہاتھوں سے، اگر کسی انسان کا دھیان اس ہاتھ کی طرف چلا گیا تو تشبیہ ہو جائے گی نا، تو جس نے تشبیہ دی ہے اس نے شرک کیا ہے۔ اس ہاتھ سے آپ اللہ کے ہاتھ کو تشبیہ نہیں دے سکتے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں۔ تشبیہ تو تب دیں گے نا کہ اس کی مثل کوئی، میں خطبے میں جب پڑھتا ہوں لا مثل لا، لا مثال لا، ہر جمعے میں خطبے میں آپ سنتے ہیں لا ند لا، لا ضد لا، اس کی نہ کوئی ند ہے، نہ اس کی ضد ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے۔ یہاں جب یہ آیت پڑھائی جاتی ہے تو وہ اساتذہ بتاتے ہیں کہ اگر کبھی ذہن میں، ظاہر ہے انسانی ذہن ہے، بات آ جائے کہ یہ دونوں ہاتھ کیا ہو سکتے ہیں، تو اس وقت اپنے ذہن کو اطمینان دینا ہے کہ وہ اس کا ایک ہاتھ قدرت کا ہاتھ ہے اور ایک علم کا ہاتھ ہے، تاکہ ذہن میں اس ہاتھ کی تشبیہ نہ آئے۔ اگر تمہارے ذہن میں یہ ہاتھ آ جائے گا تو یہ ہاتھ محدود ہے اور اللہ لا محدود ہے۔ ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں خطیب، حالانکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ جب حدیبیہ کے مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں بیان فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے انہوں نے اصل میں اللہ کی بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ تھا وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب یہاں بھی اس ہاتھ کی طرف توجہ نہ جائے، اس ہاتھ سے مراد اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کی شایان شان جو اس کا معنی ہو سکتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے۔ لیکن ہمارے خطیب اس آیت کو پڑھتے ہیں اور پھر اس ہاتھ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت متشابہات میں سے، صرف نعرے مروانے کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید کی مخالفت ہے اگر آپ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو تشبیہ دیں۔ اور بھی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں، لیکن وہ پھر زیادہ چیزیں پھر ذہن میں نہیں رہتی تو اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب توحید کا معاملہ آ جائے تو آپ نے اللہ سے کسی کو تشبیہ نہیں دینی۔ میں پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا ایک شعر دیکھ رہا تھا، بڑا کمال کا، آپ نے اس توحید کے بارے میں فرمایا۔ کہتے ہیں جے آکھاں تو دسدا نہیں، تیرے بن پھر کون ہے؟ جے آکھاں تو دسدا نہیں، سنوریہم آیاتنا، یہ قرآن کی آیت ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ کی نشانیاں آفاق میں بھی ظاہر ہوں گی اور اے انسان تیرے جسم کے اندر بھی ظاہر ہوں گی۔ کہتے ہیں جے آکھاں تو دسدا نہیں،
تیرے بن پھر کون ہے؟ اور اگلے مصرے میں فرماتے ہیں کہ پھر لوگ مجھے پوچھتے ہیں نا پھر اللہ کیسا ہے؟ تو فرماتے ہیں روپ کس دا میں دسان دیویں جو تو ہی وخالیاں۔ بھئی تیرے جیسا کوئی اور ہو تو میں کہوں نا اس جیسا ہے، جب تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو میں مثال کیسے دوں؟ روپ کس دا میں دسان دیویں جو تو ہی وخالیاں۔ تشبیہ نہیں، آپ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو تشبیہ نہیں دے سکتے۔ اب سمجھ آئی نا وہ جو کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اپنے بتوں کے شجرہ نسب بنائے ہوئے تھے، وہ پچھلے جمعے میں نے تفصیل سے عرض کر دیا تھا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کو تعطیل کے حوالے سے سمجھنا، ایک تشبیہ اور تعطیل۔ اگر یہ دو چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئیں تو توحید میں کوئی بندہ شرک نہیں کر سکتا، چونکہ میرے مولا علی سرکار نے فرمایا تھا اولن بلا اولیہ، وہ جو پچھلے جمعے میں نے ان کی وصیت کا ذکر کیا تھا نا کہ آپ نے فرمایا بیٹا اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہوتا تو اس کے بھی رسول آتے، اگر آدم سے لے کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے ہیں تو ہر پیغمبر نے ایک اللہ کی بات کی ہے، اگر کوئی اور اللہ ہوتا تو اس کا بھی تو کوئی رسول آتا۔ اور یہ وہ اللہ ہے اولن بلا اولیہ، وہ اول ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، آخرن ولا نہایا، وہ آخر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میری تاریخ پیدائش کا بھی لوگوں کو پتا ہوگا، میرے وفات کے دن کا بھی لوگوں کو پتا ہوگا۔ ہم بتائیں گے یہاں بیٹھ کے آدم علیہ السلام کی 1000 سال عمر تھی، ابتدا بھی تھی انتہا بھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی عمر تھی، نوح علیہ السلام کی اتنی تھی، مولا علی سرکار فلاں سن میں پیدا ہوئے فلاں میں وصال ہوا۔ تو جس کی ابتدا ہو اور انتہا ہو وہ مخلوق ہوتی ہے، جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو وہ خالق ہوتا ہے۔ فرمایا تعطیل، مخلوق کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے اس کا کام کبھی نہ کبھی معطل ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ تعطیل چھٹی کے دن کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس دن کام نہیں ہوتا۔ لفظ تو آپ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ کہتے ہیں نا آج یوم تعطیل ہے، آج چھٹی کا دن ہے۔ مخلوق وہ ہے جس میں تعطیل ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی اس کا کام معطل ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام محمد رضا فاضل بریلوی نے اس پہ بڑا کمال کا ایک جملہ لکھا، فرمایا عقیدہ ہمارا یہ ہے تمام مخلوقات میں سے میرے اور تمہارے آقا و مولا جیسا شان کسی کی نہیں، نہ کوئی نبی ان کے مقام کا ہے نہ کوئی رسول ان کے مقام کا۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ آپ کی روح انور جب جسم مبارک سے نکلی تو اس روح سے اچھا مقام کوئی تھا نہیں، اس لیے اس کو واپس نبی پاک کے جسم میں پلٹا دیا گیا۔ اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھنا ہے۔ عقیدہ یہ ہے، اس پہ ویسے تفصیل سے گفتگو حیات رسول پہ کسی دن انشاءاللہ، چونکہ آگے جب ضرورت نبوت یہ توحید کا چیپٹر مکمل ہوگا نا تو آگے پھر ہم ضرورت نبوت پہ جب آئیں گے، وہ بھی چونکہ اصول دین میں سے ہے۔
تو اس میں پھر انشاءاللہ اس بات کو بیان کریں گے. لیکن آج تعطیل کے حوالے سے جملہ اعلیٰ حضرت کا کمال کا یقین جانیے مجھے شرح صدر نصیب ہوا. فرمایا یہی ہستی تھی نا جس کے لیے کائنات بنائی. ہم کہتے ہیں کہ اتنا تھوڑا سا لمحہ آیا کہ اس کو ہم میئر بھی نہیں کر سکتے، ہم پیمائش بھی نہیں کر سکتے کہ روح اقدس جسم سے نکلی اور پھر واپس پلٹا دی گئی. لیکن اگر ہم اس لمحے کا 1000واں حصہ بھی بنائیں تو ایک دفعہ معطل تو ہوا نا کام، تعطیل تو ہوئی نا. تو ہم میلاد اسی لیے منا رہے ہیں کہ کمال یہ ہے کہ اس درجے پہ جا کے بھی میرے پیغمبر کا چاہے ایک لمحے کے لیے معطل ہوتا ہے، لیکن وہ خالق ہے جس کا کام کبھی معطل نہیں ہوا. خالق کے ساتھ نہ تشبیہ ہے نہ تعطیل ہے. ان حدوں سے باہر نکل کر توحید کو سمجھنا. نہ اللہ کے ساتھ کسی کو تشبیہ دینی ہے، اور اللہ کا کام کبھی معطل نہیں ہوتا. مخلوق وہ ہوتی ہے جس کا کام کبھی نہ کبھی معطل ہو جائے، جس کی ابتدا بھی ہوتی ہے جس کی انتہا بھی ہوتی ہے. تو یہ الحمدللہ چونکہ یہ جو ذاتی معاملہ تھا توحید کا، اس میں کوئی مسلمان شرک نہیں کرتا. یہ مقام احد پہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے. یہ ذاتی شرک یہودیوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا، مشرکین مکہ نے کیا کہ اس کی اولاد ثابت کرنے کی کوشش کی، اس کی بیوی ثابت کرنے کی کوشش کی، اور پھر کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ. یہودیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے، پہلے تو انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، پھر کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں. واحباؤ، اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. قل فلم یعذبکم، میرے اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان سے ایک بات تو پوچھو، کبھی جالوت آ کے تمہیں جوتے مارتا ہے، کبھی کوئی بادشاہ کے نظر بخت نے مارا ہے. یہودیوں کو تو یہاں یروشلم سے نکال دیا تھا، حضرت عمر فاروق دوبارہ لے کے آئے تھے. تو یہ چونکہ واقعات پہلے ہو چکے تھے، تو میرے اللہ نے فرمایا جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو میرے محبوب ان سے ذرا یہ تو پوچھو کہ اگر تم اللہ کے اتنے ہی چہیتے ہو، اللہ کے بیٹے ہو، تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ قل فلم یعذبکم، پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ تو الحمدللہ کوئی مسلمان نہ تو اللہ کا کوئی بیٹا ثابت کرتا ہے، نہ اللہ کی بیوی ثابت کرتا ہے. ذاتی شرک میں کوئی مسلمان ملوث نہیں ہے. اور آج تک مسلمان میلاد کی محفل کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہیں ہیں. ہمارا عقیدہ آج بھی ہے کہ اللہ خالق ہے اور ہمارے نبی مخلوق ہیں. اللہ پیدا کرنے والا ہے، ہمارے نبی پیدا ہونے والے ہیں. اس کے آگے جو شرک کا معاملہ آتا ہے وہ ہوتا ہے صفات میں. اللہ کی صفت ہے، خالق ہے، رازق ہے، باری ہے، مصور ہے. تو اس کی صفات میں جو لوگوں نے شرک کیا، یہ میں نے کہا تھا کہ آپ کو میں نے صرف یہ جملے عرض کرنے ہیں کہ ہر جمعے خطبے کے بعد تو میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے. صفات عین ذات ہوتی ہیں، صفات جڑی ہوئی ہوتی ہیں ذات کے ساتھ. اگر آپ کسی اور میں وہ صفت بیان کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کی باقی صفات بھی اس کے اندر بیان کر دی. تو اس لیے نہ اس کی ذات میں شرک کرنا ہے، نہ اس کی صفات میں شرک کرنا ہے. آئندہ جمعے انشاءاللہ ہم صفاتی توحید جو ہے اس پہ گفتگو کریں گے.
یہاں تک ذاتی تو آپ کو علم کے لیے عرض کرنا تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی ذات میں، اللہ کی توحید میں شرک کیا۔ مسلمانوں میں کوئی ایسا گروہ نہیں ہے۔ ایک اہل تشیع کا فرقہ تھا نصیریہ، جو حضرت علی کو کہتے تھے اللہ کا بیٹا، تو ان کو تمام مسلمانوں نے ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، کافر قرار دے دیا۔ باقی کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی شیعہ ہے، جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے، کوئی بھی اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرتا۔ اور یہ گارنٹی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے کہ مجھے اپنی امت سے یہ ذاتی شرک جو ہے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو آپ یہ جو میلاد منانے والے ہیں، یہ تو شرک کے سامنے ویسے ہی دیوار بن گئے ہیں نا۔ ہاں، یہ میلاد منانے والوں نے شرک کا دروازہ بند کیا ہوا ہے۔ جب تک یہ اعلان کرتے رہیں گے کہ 12 ربیع الاول کو ہمارے آقا پیدا ہوئے تھے، کسی کی کیا جرت ہے وہ شرک کرے؟ تو وہ جو ہمارے کئی دفعہ وہ نعت خواں ایسی وہ شروع کر دیتے ہیں نا، احمد میں اور احد میں صرف میم کا فرق ہے۔ او بھائی، یہ گویوں نے عقیدہ نہیں بتانا، نعت خوانوں نے اور ذاکروں نے نہیں بتانا، یہ قرآن نے بتانا ہے۔ تو میں اکثر جگہوں پہ ان کو منع بھی کرتا ہوں، روکتا بھی ہوں کہ بے وقوفو، یہ میم کا فرق نہیں ہے، یہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ ہم سارا سال میلاد مناتے رہتے ہیں کہ وہ خالق ہے، ہمارے نبی مخلوق ہیں، اور تم اٹھ کے کہہ دیتے ہو صرف میم کا فرق ہے۔ نہیں، یہ میم کا فرق نہیں، یہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے، یہ عبد اور معبود کا فرق ہے۔ تو الحمدللہ مسلمانوں میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ مسلمان کبھی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ ذاتی شرک میں کبھی نہیں رہے۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ اس زمین پر یہ میلاد منانے والے جو ہیں، یہ بھی اللہ کی خاص رحمت ہے کہ انہوں نے شرک کا دروازہ جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔